تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو القاسم عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اور میرے والد ماجد رات بیٹھ کر حدیث پاک کا تقابل کیا کرتے تھے۔ جس جگہ ہم بیٹھ کر تقابل حدیث کیا کرتے تھے، وہاں سے نور کا ایک ستون دیکھا گیا۔ آسمان کی بلندیوں تک وہ نور پہنچ رہا تھا۔ پوچھا گیا یہ نور کیسا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ دونوں تقابل حدیث کے وقت جو درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ نور اسی کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلاموں پر بہت شفقتیں ہیں، عنایتیں ہیں، کرم نوازیاں ہیں۔ حیات ظاہری میں تو صحابہ کرام نے جلوے دیکھنے کی سعادت حاصل کی، لیکن وصال ظاہری کے بعد بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے خوابوں میں تشریف لاتے ہیں، انہیں جلوہ دکھاتے ہیں، ان کی بگڑیاں بناتے ہیں، ان کے غم دور فرماتے ہیں، ان پر شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، عنایتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو بیداری میں جلوہ دکھا دیتے ہیں۔ تو ہمارے اس پروگرام میں اسی قسم کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہو اور ہمارے اندر بھی دیدار مصطفیٰ کی تڑپ بڑھے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ زیارت مصطفیٰ نصیب ہو، لیکن اس میں ایک محبت بڑھتی ہے، شوق بڑھتا ہے، اور پھر جنہوں نے دیدار کیا تو کیا معاملہ تھا اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ضمناً علم دین کے مدنی پھول سنتے ہیں، عشق رسول سے معمور اشعار سننے کی بھی ہم سعادت حاصل کیا کرتے ہیں۔ زیارت رسول کا وظیفہ بھی ہم آخر میں بیان کیا کرتے ہیں۔ آپ پروگرام میں شامل رہیں گے، انشاءاللہ ڈھیر و ڈھیر معلومات بھی حاصل ہوں گی اور عشق رسول بھی بڑھے گا۔ نگران پاکستان مشاورت سے عرض کروں گا کہ حسب معمول زیارت رسول کے واقعات کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن فضالہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بیان ہے کہ محبوب رحمان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا ارمان پورا ہوا۔ فرمایا ابن عون کی زیارت کیا کرو۔ ایک تو زیارت رسول کا واقعہ ہے، اور دوسرا یہ دیکھیے کہ ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا ہے، جس کی شان حضور بیان کر رہے ہیں، جن کی طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھیج رہے ہیں۔ اچھا، کس کی طرف بھیج رہے ہیں؟ ایک عالم بعمل کی طرف بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ولایت کے لیے علم تو شرط ہے نا، عالم ہونا شرط ہے۔ تو خیر، حضرت عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعین کرام میں سے ہیں، اور ان کی شان جو بیان کی گئی حلیات الاولیاء و طبقات الاصفیاء، جس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ پر ملتا ہے، المدینۃ العلمیہ نے کیا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں کہ آپ زبان کی حفاظت کرنے والے تھے، احکام شرع پر پابندی سے عمل کرنے والے تھے، قلب سلیم کے مالک تھے، صراط مستقیم پر گامزن تھے، کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والے تھے، جماعت کے پابند تھے، اور مسلمانوں کی عزت کے محافظ تھے۔ اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام محمد بن فضالہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمانے کہ ان کی زیارت کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضور، یہ اللہ والوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا تو ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی تو کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، تو بعض اوقات چناؤ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ وہاں
بعض اوقات غیر شرعی کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بس میرا دنیاوی پرابلم حل ہونا چاہیے، میرا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، بھلے استغفر اللہ مجھے کسی کے پاس بھی جانا پڑے. تو کیا معیار رکھیں؟ جیسے آپ نے عالم بعمل کا فرمایا، تو علماء کی طرف عام طور پہ جانے کی بجائے وہ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. دیکھیں قرآن و حدیث کے جو عالم ہیں، ماہر ہیں، وہ تو علماء ہیں. اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے. اور یہاں بھی دیکھیں عالم کی طرف ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھیج رہے ہیں شرعی مسائل، بلکہ اپنے دنیاوی معاملات کے لیے دعا کرانا ہے، برکت لینی ہے، اور بچوں کے نام رکھوانے ہیں. روحانی علاج بھی کروانا پڑتا بالکل، ہے. وہ سارے علماء سے اللہ کی رحمت سے ہوتے ہیں. اور دعوت اسلامی میں آپ دیکھیں کہ 14 دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ قائم ہیں، اور روحانی علاج کے تعلق سے تو لاکھوں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، اور کوئی چارج فیس کچھ بھی نہیں لیا جاتا. ایک اور زیارت رسول کا واقعہ، شیخ ابو العباس احمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے بیعت لی، خواب میں ہی بیعت لی. کس چیز کی؟ نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، نیکی کا حکم دینے کی، اور برائی سے منع کرنے کی. سبحان اللہ. تو بیعت کی حقیقت کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کسی مقبول کے ذریعے سے رب سے معاہدہ کرنا، یہ بیعت کی حقیقت ہے. شیخ ابو العباس احمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں پر وعدہ لیا: نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، نیکی کا حکم دینے، اور برائی سے منع کرنے پر. وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوہ بھی دکھایا اور رہنمائی بھی فرمائی. گویا کہ یہ ایک ظاہر ہے کہ وہ اہم ترین کام ہے، اس کی طرف متوجہ بھی فرمایا. مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار آپ کو سناتا ہوں، بڑے عشق پر ہیں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. ہوا ہے جلوہ نما گل عذار آنکھوں میں، خزاں کے دور میں پھولی بہار آنکھوں میں. نظر ہو قدموں پر ان کے نثار آنکھوں میں، بنائے اپنا ہوں وہ راہ گزار آنکھوں میں. نہ ایک نگاہ ہی صدقے ہو دل بھی قرباں ہو، کرم کرے تو وہ ناکا سوار آنکھوں میں. نظر نہ آیا قرار دل حزین اب تک، نگاہ رہتی ہے یوں بے قرار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کھلے ہیں دیدہ عشاق خواب مرگ میں بھی، کہ اس نگار کا ہے انتظار آنکھوں میں. یہ اشتیاق تیری دید کا ہے جانے جہاں، دم آ گیا ہے دم احتضار آنکھوں میں. یہ دم ہمارا کوئی دم کا اور مہماں ہے، کرم سے لیجئے دم بھر قرار آنکھوں میں. یہ حال زار ہے فرقت میں تیرے مستر کا، کہ اشک آتے ہیں بے اختیار آنکھوں میں. وہی مجھے نظر آئیں جدھر نگاہ، انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں. یہ قرب اور یہ دوری خدا کی قدرت ہے، کہ ہوگا خلد میں دیدار یار آنکھوں میں. نہ صرف آنکھیں ہی روشن ہوں دل بھی بینا ہو، اگر وہ آئیں کبھی ایک بار آنکھوں میں. نہار چہرہ والا تو گیسو ہیں واللیل، بہم ہوئے ہیں یہ لیل و نہار آنکھوں میں. پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر، آپ کی نعتیں، بعمل علماء کے جو کلام ہیں یہ پڑھیں تو اس میں بھی دل میں عشق رسول، دیدار رسول کی شمع روشن ہو جاتی. سبحان اللہ. تو کتنے عشق بھرے اشعار ہیں، کتنے عشق بھرے اشعار.
اللہ सामान्य बख्शिश। सामान्य बख्शिश। सुभान अल्लाह। और ये नात कलेक्शन से इन अशार को देखा जा सकता है। एक और वाक़या आशिक रसूल का, उन्होंने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, किस कैफियत में, किस हाल में, सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए। अबू मोहम्मद अब्दुल वाहिद बिन अली सिनहाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तकरीबन 6 महीने बीमार रहा। जब मैंने देखा हमारा काफिला मदीने पाक रवाना होने लगा है, तो हालत मर्ज ही में सफ़र का इरादा कर लिया। काफिले वालों ने ऐलान किया कि अपने साथ 3 दिन का पानी जो है वो ले लो। रात हुई, मैंने सूरह ताहा पढ़ी और बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं आपका मेहमान हूँ। और मैंने दुआ की, या अल्लाह मुझे हुजूर की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, ताकि मैं अपने मामले में उनसे मशवरा कर लूँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रात सोया तो किस्मत जाग उठी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। मैंने सलाम अर्ज किया, हुजूर ने सीने से लगाया, फरमाया, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, लिहाजा तुम खौफ ना करो। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये हजरत फरमाते हैं, ये आशिक रसूल फरमाते हैं, ये मुशर्रब दीदार रसूल फरमाते हैं, हमें इतना पानी मिला जो हमारे काफिले के लिए काफ़ी था, और इतनी ताकत आ गई कि किसी ने मुझे सवारी पर सवार करना चाहा, मैंने इनकार कर दिया, और मैं सारे काफिले के आगे आगे चलता था। ये सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई। मेरे आका अलैहिस्सलाम करम फरमाते हैं, जलवे दिखाते हैं, और गुलामों की बिगड़ियां बनाते हैं, शिफाएं अता फरमाते, अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से। 6 माह से बीमार थे और ज़ियारत रसूल हुई और सबसे आगे आगे हैं, ऐसे तंदुरुस्त हो गए हैं। सुभान अल्लाह। लाखों बलाए करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते ये हैं। इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जी सैयद, मज़ीद वाक़या। काजी अबुल अब्बास अहमद अल-बाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये फरमाते हैं कि मैंने अबुल अब्बास अहमद बिन नफीस मुकरी रहमतुल्लाहि अलैह को फरमाते सुना कि जब मैं हिजाज मुक़द्दस यानी मक्के मदीने से वापस मिस्र आया, तो ख्वाब में हुजूर ने जलवा दिखाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और फरमाया, ए अबुल अब्बास, मुझे तन्हाई में छोड़ गए हो। अबुल अब्बास कहते हैं कि आपने ये इसलिए फरमाया कि मैं रोज़ा अनवर के करीब कसरत से तिलावत करता था। काजी अबुल अब्बास अहमद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने अबुल अब्बास से पूछा, आप रोज़ा रसूल पर कितनी तिलावत करते थे? तो आपने फरमाया, मैंने वहां 1000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया। आशिकान रसूल की क्या बात। अबुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं मदीना शरीफ में 3 दिन से भूखा था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि कब्र अनवर पर, मज़ार पुर अनवार पर, रोज़ा रसूल पर हाजिर होकर भूख की शिकायत की, कमज़ोरी की वजह से सो गया। एक बच्ची ने आकर मुझे जगाया, अपने घर ले गई, रोटी घी खजूरें पेश की, कहा, खाओ अबुल अब्बास, मुझे मेरे जद्दे अमजद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था
اور جب آپ کو بھوک لگے تو ہمارے پاس آ جایا کریں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے تنہائی میں چھوڑ گئے ہو، یہ قرآن پاک سے محبت کا اظہار ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک سننا بہت پسند تھا، پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا نا کہ عبداللہ تلاوت کرو، عرض کی حضور آپ پر تو نازل ہوا ہے قرآن، فرمایا میں پسند کرتا ہوں کسی اور سے سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت قرآن شروع کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کی پر نور آنکھوں سے آنسو جاری۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ہمیں بھی تلاوت قرآن سے محبت نصیب فرمائے اور کثرت تلاوت کا شرف حاصل کرے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں معلوم ہوا قرآن شریف پڑھنا، پڑھوانا، سننا، سنانا سب عبادت ہے اور سنت رسول ہے۔ قرآن پڑھنا بھی سنت ہے، پڑھوانا بھی سنت ہے، سننا بھی سنت ہے، سنانا بھی سنت ہے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن سنا۔ استاد شاگرد سے سنتا ہے نا تو وہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں اصلاح کے لیے نہیں تھا، تعلیم کے لیے نہیں تھا، بلکہ فقط شوق کے لیے سننا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بارگاہ رسالت میں آپ نے بھوک کی شکایت کی تو منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی۔ ایک اور زیارت رسول کا واقعہ، قاری حیثم رحمۃ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ خواب میں کرم نوازی ہوئی، دیدار رسول کی تمنا پوری ہوئی۔ ارشاد فرمایا تو ہی حیثم جو خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں سے نوازتے فرمائے اللہ پاک تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن کریم کو خوش الحانی سے سننا پسند تھا تو جلوہ بھی دکھا دیا، دعاؤں سے بھی نواز دیا۔ اس طرح حضرت صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بھی واقعہ ہے نا کہ انہیں بھی زیارت رسول کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے تلاوت شروع کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے رہے۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو ارشاد فرمایا اے صالح یہ تو تلاوت تھی، رونا کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ تو تلاوت ہو اور اس کے اندر رقت ہو، سوز ہو، درد ہو، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، آخرت یاد آ جائے، قیامت یاد آ جائے۔ تو تلاوت قرآن کے آداب میں سے بیان کیا گیا کہ جہاں جنت کا ذکر آ رہا ہے تو جنت طلب کرے، جہاں جہنم کا ذکر آ رہا ہے تو جہنم سے پناہ طلب کرے۔ تو اس ایک رقت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، معنی پر توجہ رکھتے ہوئے تلاوت کرے۔ جب یہ کیفیت ہوگی نا، اسی طرح ہارون بن معروف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے خواب میں زیارت کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص حدیث کو قرآن پر ترجیح دے اسے عذاب دیا جائے گا۔ ہو ایمان قرآن پر میرا کامل، احادیث پر ہو عمل یا الہی۔ تو کتنی اچھی دعا ہے۔ وہ قرآن پر ایمان ہے اور حدیث پر عمل کریں، قرآن پر بھی عمل کرنا ہے ظاہر ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی بگڑیاں بناتے ہیں، جلوے دکھاتے ہیں۔ ایک اور سنیے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام کے فقراء کی جماعت کے ساتھ مدینہ پاک حاضر ہوا تو ہم ایک مقام پر پہنچے تو پیاس لگی، مدینہ ابھی دور تھا، چلنا ضرور تھا۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی، نماز پڑھی اور سو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوہ دکھایا، فرمایا تجھے اور تیرے رفقا کو خوش آمدید۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگایا اور بوسہ لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی خواب میں ہی حضور کے مبارک ہاتھ چومے، مبارک پاؤں چومے، عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے رفقا پر پیاس کا خوف ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوف نہ کر، دل بوجھل نہ کر، ہم تمہیں پانی سے سیراب بھی کریں گے اور عن قریب تمہارے لیے دعوت کا بھی اہتمام کریں گے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک آستین اوپر چڑھائی ہوئی ہیں، پھر اسی رات ہمارے پاس کثرت سے پانی آیا، یہاں تک کہ ہمارے برتنوں میں موجود قلیل پانی بھی کثیر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ پاک پہنچے تو ملاقات ہوئی ایک خادم نبی سے،
انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے میرے ساتھ آ جائیے، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں یہاں تک کہ میں وہ وصیت پوری کروں جو حضور نے مجھے کی۔ جب میں نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کر کے ان کے پاس آیا، یہ کہتے ہیں بزرگ، جب میں بارگاہ رسالت میں سلام کر کے روضہ رسول پر حاضری دے کر اس شخص کے پاس آیا، اس نے غلام سے کہا دسترخوان لگاؤ، دسترخوان لگایا گیا تو اس پر وہ بہترین چیزیں تھیں جن کی خواہش کی جائے۔ مجھ سے کہا یہ وہ وصیت ہے جو پیارے آقا نے حکم دی تھی، یہ دعوت ہے تمہاری اور تمہارے رفقا کی۔ سبحان اللہ۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کے کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ پروگرام کے آخر میں زیارت رسول کا وظیفہ بھی ہم سنا کرتے ہیں، آج بھی ارشاد ہو جائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کو درود رضویہ کہا جاتا ہے اور بڑے اس کے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے، جو یہ پڑھتا رہے گا کسی دن خواب میں سرکار اقدس کی زیارت سے مشرف ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، قیامت کے دن حضور کی شفاعت واجب ہوگی، اللہ پاک اس سے ایسا راضی ہوگا کہ کبھی ناراض نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے زیارت رسول کے واقعات سنے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا گیا، فریادیں کی گئیں، تو کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فریاد رسی فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے حالات سے باخبر ہیں۔ ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلا، اور یہ صرف واقعات کی حد تک نہیں ہے، قرآن پاک اور احادیث طیبات سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ شانیں، یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی سچا پکا عاشق رسول بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شان و شوکت ہے، شان و عظمت ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔